پیارے صاحب جو ہے غیر مسلم ہے، انہوں نے کہا کہ ساری زبان پہ جاری اردو زبان ہماری، کیا لطف کیا مزہ ہے، کیا حسن کیا ادا ہے۔ حضرات محترم، HC اکیڈمی مالیگاؤں نیٹ JEE کی بہترین تیاری IIT ٹیچروں کے ساتھ اکیڈمی کی اور سے اسٹڈی مٹیریل بھی، ایڈمیشن اوپن، اب ہوگی سپنوں کی اڑان پوری۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کے پتلے کے سامنے، مہیش نگر، مالیگاؤں۔ ہاتھوں سے حضور خدا کی خدمت میں بولو کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقول اللہ عز وجل، وقول اللہ عز وجل، عز وجل، انا اوحینا انا اوحینا الیک الیک کما اوحینا کما اوحینا الی نوح الی نوح والنبیین والنبیین من بعدہ۔ من بعدہ۔ حدثنا الحمیدی حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال اخبرنی قال أخبرني محمد بن ابراہیم التیمی محمد بن إبراهيم انه سمع أنه سمع علقمة بن الوقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا
युसीबुहा أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. امام بخاری نے بخاری شریف میں پہلی حدیث جو لائے ہیں آپ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا نزول کس طرح ہوا، یعنی نزول وحی کی حالت کیا تھی، کس نوعیت پہ ہوتا تھا، کس انداز پہ ہوتا تھا وحی نازل. یہ انہوں نے باب باندھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کس طرح سے ہوتا تھا. پھر ایک آیت کریمہ قرآن کی ایک آیت پیش کی آپ نے، فرماتے ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ پر وحی نازل کی جیسا کہ ہم نے وحی نازل کی نوح پر اور ان کے بعد کے سارے نبیوں پر. یہ قرآن کی آیت ہے. پھر اس کے بعد یہ بات ختم کر دی اور پھر بات فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید الانصاری نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی محمد ابراہیم تیمی نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خطاب اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لامرئ ما نویٰ، تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن کان ہجرتہ الی دنیا، تو جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی تو اس کے لیے وہی ہے، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. یہ ایک جو حدیث پیش کی اور جو بات آئی اس کا میں نے ترجمہ کر دیا. اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت امام بخاری باب باندھ رہے ہیں کہ وحی کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس طرح ہوا. عنوان یہ ہے باب یہ باندھا، اور پہلی حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی باب باندھا کہ وحی کا نزول کیسے ہوا، تو بجائے اس کی حالت اس کی کیفیت بتانے کے تو پہلی حدیث لائے اور کیا لائے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اب جو باب ہے اور جو پہلی حدیث ہے اس میں تدریج کی کوئی شکل نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نزول وحی کی جو حالتیں ہیں اس سے متعلق حدیثوں کو لانا چاہیے تھا. حالانکہ اس کے بعد 5 حدیثیں ہیں جو آگے لائے ہیں امام بخاری شریف میں، وہ نزول وحی کی کیفیت اور حالات پر ہے. لیکن پہلی حدیث جو امام بخاری لائے ہیں وہ وحی کے نزول کی کیفیت پر نہیں لائے بلکہ ایک الگ عنوان انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جبکہ اصل تو یہ کہتی ہے کہ جو باب ہے اس کے مطابق حدیث ہونا چاہیے. باب تھا کہ وحی کا نزول کیسے ہوا تو حدیث بھی وہی لانی چاہیے تھی جو کیفیت نزول وحی سے باخبر کرے، بتائے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں کیا امام بخاری نے. دراصل امام بخاری کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ تو ہم بیان کریں گے ہی کہ وحی کا نزول کیسے ہوا، لیکن اس بیان سے پہلے یہ ذہن نشین کر لو کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر. اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا یہ منزل مقصود نہیں ہے، صرف علم کا حاصل کرنا یہ، اور عمل بھی مقصود نہیں ہے اگر اس میں اخلاص نہ ہو، نیت صحیح نہ ہو تو عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں.
وہ علم بھی کوئی معنی نہیں رکھتا جو عمل سے خالی۔ تو آپ بخاری شریف پڑھنے جا رہے ہو تو امام بخاری نے یہ حدیث لا کر آپ کے یہ باخبر کیا، بتایا کہ نبی کے اقوال پڑھنے جا کے سب سے پہلے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرو۔ صرف علم کے حاصل کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ علم مقصود نہیں ہوتا، مقصود عمل ہوتا ہے، اور عمل اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتا جب تک کہ نیت میں اخلاص ہو۔ اس لیے بخاری شریف پڑھ رہے ہو تو اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرو تاکہ تمہارا پڑھنا کارآمد ہو جائے۔ تو تمام کیفیات حدیث پر، نزول وحی پر حدیثیں لانے سے پہلے امام بخاری سب سے پہلی حدیث یہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا انما الافعال بالنیات، جہاں آقا نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، وہیں یوں بھی تو ہو سکتا تھا انما الافعال بالنیات، یوں تو ہو سکتا تھا، لیکن یہاں افعال نہیں کہا، اعمال کا۔ اب ایک لطیف سا اشارہ ہے اس طرف، عمل اور فعل میں فرق کیا ہے؟ فعل کہتے ہیں جب کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے تو اسے فعل کہتے ہیں، اور عمل اس شرط سے خالی ہے۔ عمل کے لیے کرنا یا ہونا پایا جائے تو عمل نہیں ہے، بلکہ ارادہ بھی کیا تو یہ بھی عمل ہے۔ تو یہ آقا کا کرم ہے، ان کی کریمی ہے کہ آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی آپ نے ابھی وہ کام کیا نہیں ہے، آپ نے اس کام کرنے کا ارادہ ہی کیا ہے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر افعال کہتے تو جب تک وہ کام کر نہیں لیں گے تب تک ثواب نہیں ملے گا، لیکن ایسا نہیں کہا۔ آقا نے فرمایا نہیں، کام تو بعد میں ہوگا لیکن ثواب تمہیں پہلے ملے گا، اس کام کو کرنے کا ارادہ بھی کرو گے تو بھی تمہیں ثواب مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اپنے گھروں میں وقت نماز کے وقت کھڑے ہوتے ہوئے ارادہ کرتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو اب جتنے قدم آپ کے مسجد کی طرف بڑھتے ہیں نماز کے لیے، ہر قدم پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ قدم نماز کے ارادے سے اٹھے، نماز پڑھی نہیں ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے، اس ارادے کی تکمیل میں قدم بڑھایا ہے، اس لیے افعال بالنیات، آپ نے اس ارادے کا، اس کا ارادہ کیا اس کام کو کرنے کا، اللہ نے ارادے پر ہی ثواب عطا فرما دیا۔ یہ افعال بالنیات نہیں ہے، اعمال بالنیات ہے۔ یہ تو بات یہاں ہو گئی، چلیے باقی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ختم بخاری کے آخری حدیث پر۔ حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمرو بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی احمد بن اشکابہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، اور انہوں نے عمرو بن القعقاع سے سنا، اور انہوں نے روایت کی ابی زرعہ سے
اور ابو زرع فرماتے ہیں کہ ہم سے روایت کی حضرت ابو ہریرہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو محبوب ہیں، رب کے نزدیک محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو ادائیگی میں، کہنے میں، بولنے میں آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عمل میں بھاری ہے۔ کہنے میں تو آسان ہے لیکن میزان عمل میں بھاری ہے، مطلب بھاری، اس کا ثواب بھاری، اس کا اجر بھاری ہے تو آسان کہنے میں، لیکن اس کا اجر جو ہے بھاری ہے۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ پوری پڑھ لیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں، وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ رب کو محبوب ہے، یہ دو کلمے، تو رب کو محبوب ہے دو کلمے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کلمے محبوب ہیں۔ دراصل کلمے محبوب نہیں، اس کلمے کا پڑھنے والا رب کو محبوب ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، اس کلمے کا پڑھنے والا رب کو محبوب ہے۔ کتنا کرم ہے آپ کا، رب کو کیا پسند ہے، ہم اپنی فکر، اپنی سوچ کے مطابق وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی ہمارا وہ عمل رب کی بارگاہ میں قبولیت اور مقبولیت تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، اس کی ہمیں خبر نہیں، لیکن پیارے آقا کتنا کرم ہے کہ ہمیں آقا نے بتا دیا، تمہارا کوئی عمل رب کو مقبول ہو، محبوب ہو یا نہ ہو، لیکن یہ دو کلمے ہیں جس کا پڑھنے والا رب کو محبوب ہے، اس کا پڑھنے والا رب کو محبوب ہے، اور پڑھنے میں بڑے آسان ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، کوئی دشواری بھی نہیں پڑھنے میں، لیکن یاد رکھو پڑھنے میں تو آسان ہے لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہوئی، یعنی اس کا جو ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ کتنے بھاری ہیں؟ اسی بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے حوالے سے یہ وضاحت آتی ہے کہ اللہ کے حبیب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم دن میں، ایک دن میں 100 بار پڑھے گا، ایک دن میں 100 بار پڑھے گا، اگر اس کے گناہ پہاڑ کے برابر ہوں تو اللہ پاک اسے سمندر کے جھاگ کی طرح کر دے گا۔ اتنے بھاری وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو بخاری شریف ہے اس کا مقام بہت بڑا ہے، عرفا کے نزدیک، علماء کے نزدیک۔ عرفا فرماتے ہیں کہ بخاری شریف وہ کتاب ہے امام الدنیا امام بخاری کی، کہ جس کشتی میں بخاری شریف ہوتی ہے وہ کشتی کبھی ڈوبتی نہیں ہے، وہ کشتی کبھی ڈوبتی نہیں۔ ایک بار سمرقند میں بہت زبردست، سمرقند بخارا، حضرت امام بخاری کے وصال کرنے کے بعد بہت زبردست بحث ساری ہے،
سوکھا پڑ گیا، نماز استسقاء ادا کی گئی، اذانیں کی گئی، بہت ساری تدابیر جو لوگوں کو معلوم تھی وہ سب کی، لیکن آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں آیا۔ تو کچھ اہل محبت نے کہا کہ بخاری شریف کی تلاوت شروع کر دو، اور رب کی رحمت کو بخاری شریف کے ذریعے آواز دو۔ بخاری شریف مقبول ہے۔ جب لوگوں نے بخاری شریف کی تلاوت کی اور پھر رب کی رحمت کو آواز دی تو آسمان میں گھنگھور گھٹا چھا گئی اور موسلادھار بارش شروع ہوئی۔ اب کتنی مقبول نہیں ہے؟ حضرت محمد بن یوسف ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے رات میں خواب دیکھا، اور خواب میں تاجدار کون مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور فقہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا تم فقہ پڑھتے ہو، میری کتاب نہیں پڑھتے؟ کیا فرمایا؟ میری کتاب نہیں پڑھتے؟ کہا حضور آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ میری کتاب جامع صحیح البخاری ہے، جسے آقا نے اپنی کتاب کہی ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی مستند ہونے کی دلیل اور کیا ہے؟ اسی لیے قرآن کے بعد بخاری شریف کا مقام ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 6 لاکھ حدیثیں آئی، ان 6 لاکھ حدیثوں میں 1 لاکھ حدیث ایسی تھی جو سند کے اعتبار سے جرح اور تعدیل کی کسوٹی پر میرے نزدیک کھری اترتی، اور 2 لاکھ حدیثیں اس سے کچھ کم درجے کی، یعنی گویا کہ 3 لاکھ حدیثیں امام بخاری کے نزدیک صحیح تھیں۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے 3 لاکھ حدیثیں امام بخاری کے نزدیک صحیح تھیں، جس میں 1 لاکھ حدیثوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سند کی صحت کے اعتبار سے جرح تعدیل کی کسوٹی کو پرکھنے کے بعد 1 لاکھ حدیثیں ہمارے سامنے بالکل صحیح تھیں، اور 2 لاکھ حدیثیں اس سے کچھ کم درجے کی تھیں۔ لیکن جب بخاری شریف آپ پڑھیں گے تو بخاری شریف میں 60,276 حدیث ہے۔ جب 1 لاکھ حدیثیں جرح تعدیل کی کسوٹی پہ امام بخاری کے نزدیک بالکل صحیح تھی، تو 60,276 حدیث ہی بخاری شریف میں کیوں ہے؟ 1 لاکھ حدیث کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ اب یہ جواب ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہوگا تو مانیں گے، مناقب و فضائل کے بعد میں جو یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہوگا تو مانیں گے، کہ بخاری شریف کے جو امام دنیا امام بخاری کو خود فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ حدیثیں میرے نزدیک جرح تعدیل کی کسوٹی کو بالکل کھری تھی، لیکن 60,276 حدیث ہی اس میں نقل فرمائی ہے۔ تو وہ حدیثیں جو صحیح تھیں، خود امام بخاری جس کی صحت پر سند فرما رہے ہیں وہ حدیثیں صحیح تھیں، ظاہر ہے اسے دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف جو بخاری شریف میں وہی مانیں گے، یہ جہالت ہے۔ امام بخاری کا ایک ذہن تھا، ایک فکر تھی کہ میں بخاری شریف میں ان حدیثوں کو جو صحت متن و سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، وہ حدیثیں جو عقائد پر، فرائض پر، واجبات پر، معمولات پر مبنی ہیں، اور کچھ فضائل و مناقب پر بھی، کچھ واقعات پر بھی، ان ساری حدیثوں کو جمع کروں۔ اس لیے بخاری شریف میں وہ ساری حدیثیں 60,276 حدیثیں نقل کی، اور جو دیگر حدیثیں تھیں فضائل و مناقب کے باب میں اسے امام بخاری نے ترک کیا، چھوڑ دیا، جو کتاب کی ضخامت۔ لیکن جو ضرورت کی دین کے لیے فضائل، احکام، واجبات، عقائد، فرائض، واجبات، جو فضائل کچھ حدیثیں وہ بھی ہیں، انہی حدیثوں کو اس میں آپ نے نقل فرمایا۔ امام بخاری، امام دنیا امام بخاری
بچپن میں آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، بصارت سے آپ محروم تھے. آپ کی والدہ آپ کو بخارا سے لے کر مدینے پاک آئی اور نبی کی بارگاہ میں نبی کے حوالے کر دیا. امام بخاری کو وہیں چھوڑ دیا، روز لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی اور وہیں قیام کرتی اور دعا کرتی. امام بخاری 4 سال کی عمر کی، ابھی کچھ 1-2 سال ہی گزرے تھے کہ آپ کی والدہ دعا کر رہی تھی. امام بخاری بصارت تھی نہیں، بیٹھے ہوئے تھے. اچانک وہ چیخ پڑے کہ مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے. بارگاہ رسالت سے آپ کی آنکھوں کو روشنی ملی، بصارت ملی. آپ سمجھیے. اب اس کا نتیجہ دیکھیے، ان کو آنکھوں کی روشنی ملی، اب اس کا استعمال دیکھیے. امام بخاری 10 سال کی عمر ہے. کتنی عمر ہے؟ 10 سال کی عمر صرف امام بخاری کی بھی ہے اور آپ کو 70,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہیں. گویا کہ اللہ نے امام بخاری کو اپنے محبوب کے اقوال کو محفوظ کرنے کے لیے منتخب فرما لیا. اور 10 سال کے بچے آپ کے شہر میں، گلی میں، آپ کے گھر میں، 10 سال کے بچوں کی فکر کسی ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن امام بخاری چونکہ اللہ کا انتخاب تھے اپنے محبوب کے اقوال کو محفوظ کرنے کے لیے، اس 10 سال کی عمر میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے 70,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہیں. آپ تصور کیجیے امام بخاری کو کیا ہوتا ہے. پھر کیوں نہ ہو حضرت محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ ایک بار اور میں آقا کی زیارت سے مشرف ہوا تو آقا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو حضور آپ نے فرمایا تھا کہ میری کتاب نہیں پڑھتے تو میں باہر امام بخاری کے پاس جا رہا ہوں. سرکار ریاست کیا فرمایا حضرت محمد بن یوسف سے؟ جا رہے ہو؟ فرمایا اقرؤ منی السلام. جا رہے امام بخاری کے پاس، ان سے میرا سلام کہنا. کیا مقام تھا امام بخاری، کیا مقبولیت تھی بارگاہ رسالت میں امام بخاری. اور حال یہ ہے کہ جب امام بخاری وقت فرماتے ہیں جب آپ کی تدفین ہوتی ہے، قبر تیار کر دی جاتی ہے، تو سالوں تک آپ کی تربت پاک سے مشک و عنبر کی خوشبو نکلتی ہے. لوگوں نے عطر لگانا اطراف و اکناف میں چھوڑ دیا تھا. جسے خوشبو کی ضرورت ہوتی تھی امام بخاری کی تربت پاک کی مٹی اٹھا کر لے جاتا تھا. کیوں نہ ہو مشک و عنبر کی خوشبو، جس کو 10 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں جس کے سینوں میں محفوظ ہو، نبی کے اقوال سے جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ بنا ہوا ہو. اب اس عشق رسول کے سینے سے جو خوشبو نکلے گی وہ سارے عالم کو مہکائے گی. وہ تو تربت کی مٹی تھی، آج بھی اسی عشق کا نتیجہ ہے کہ بخاری شریف ہمارے سامنے محفوظ ہے. آج بھی لوگوں کے دل و دماغ کو معطل کرتے ہیں. یہ حال تھا امام بخاری کا. اور حافظے کا حال امام بخاری کا یہ تھا کہ حضرت حاشم ابن اسماعیل یہ آپ کے بچپن کے ساتھی بھی تھے، دوست بھی تھے اور ہم سبق ہوتے. تو مشائخین بصرہ کے بعد آپ لوگ سب جاتے تھے اور ان سے جو حدیثیں سنتے تھے وہ نوٹ کر لیتے. امام بخاری بھی جاتے تھے. امام بخاری جب جاتے تھے تو نہ کوئی کاپی لے کے جاتے تھے نہ قلم لے کے جاتے تھے. وہ صرف جاتے تھے، سنتے تھے، چلے جاتے تھے. حاشم ابن اسماعیل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نوٹ بک لے کر جاتے تھے، اس میں نوٹ کرتے تھے. کچھ دنوں میں ہم لوگوں نے تقریباً 10 دنوں میں ہم نے 16,000 حدیثیں ہم نے نوٹ کی. کتنی نوٹ کی؟ 16,000 حدیثیں.
حاشد بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ ہم نے ان 10 دنوں میں 16,000 حدیثیں نوٹ کی، لیکن یہ بخاری تو محمد بن اسماعیل بخاری یہ تو کوئی نوٹ بک لے کر جاتے نہیں ہیں، جو جاتے ہیں سن کر چلے آتے ہیں۔ تو حاشد بن اسماعیل نے حضرت امام بخاری سے فرمایا کہ آپ جاتے ہیں صرف سن کے چلے آتے ہیں، اپنا وقت کیوں برباد کرتے ہیں؟ آپ تو کوئی نوٹ بک لے کر جاتے نہیں، ہم لوگ جاتے ہیں نوٹ کر کے لاتے ہیں، آپ نے کچھ نوٹ کیا نہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں آپ۔ امام بخاری اس بچپنے میں مسکرائے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ ضائع کرتا ہوں؟ آپ کھولیے اپنی نوٹ بک۔ حاشد بن اسماعیل نے نوٹ بک کھولی، امام بخاری سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پہلے دن سے لے کر 10ویں دن تک وہ تمام 16,000 حدیثیں جو حاشد بن اسماعیل نے مشائخین بصرہ سے نوٹ کی تھی بالترتیب، جو پہلے حدیث سنی تھی اسے پہلے بیان فرمایا، جو بعد میں حدیث سنی تھی اسے بعد میں بیان فرمایا، ترتیب کے ساتھ امام بخاری نے زبانی 16,000 حدیثیں سنا دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت۔ حاشد بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا جب امام بخاری حدیثیں سنا رہے تھے، یہ تمام حدیث ہم نے مشائخین بصرہ سے نہیں بلکہ امام بخاری سے سنی ہے۔ اللہ نے امام بخاری کو اسلام کے لیے منتخب فرما دیا تھا۔ جب آپ کے حافظے کا شہرت یہ عمر ہے، اس قدر 70,000 حدیثیں یاد ہیں، سن لیتے ہیں، یاد ہو جاتا ہے، تو یہ شہرت مشائخین بصرہ میں عام ہوئی۔ تو جو شیوخ تھے بصرہ کے، انہوں نے کہا بھائی بڑا ذہین بچہ ہے یہ، اس کی ذہانت کا امتحان لینا چاہیے۔ تو مشائخین بصرہ نے آپس میں گفتگو کی کہ 10 افراد تیار ہو جائیں اور 10 حدیثیں اپنے ذمہ لے لیں، اور حدیثوں میں کریں کیا کہ متن اور سند میں الٹ پھیر کرتے ہیں، یعنی متن کچھ اور ہو، سند کچھ اور، اس کی سند اس میں، اس کی متن اس میں، اس طرح سے 10 حدیثیں 10 لوگ تیار کریں اور امام بخاری کو بلایا جائے۔ گفتگو ہو گئی، وقت مقرر ہو گیا، امام بخاری کو مشائخین بصرہ نے بلایا کہ بھئی آپ کی حافظے کی قوت کی شہرت بہت ہے، آپ کو بڑی حدیثیں یاد ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور آپ بتائیں کہ آپ نے یہ حدیث سنی ہے۔ تو پہلے وہ شخص شیوخ میں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے 10 حدیثیں جس کے متن اور سند میں الٹ پھیر کی گئی تھی وہ پڑھ کر سنائے۔ امام بخاری نے فرمایا نہیں، میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ کیا فرمایا؟ میں اسے نہیں جانتا۔ پھر دوسرے شیخ کھڑے ہوئے، انہوں نے 10 حدیثیں سنائی۔ اب عوام بھی اکٹھا ہے، شہرت بڑی تھی حافظے کی، یہ بڑا حدیثیں انہوں نے محفوظ کی ہیں، بہت حفظ کیا ہے۔ دوسرے شیخ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی 10 حدیثیں سنائی، وہ بھی اسی طرح سے الٹ پھیر کی ہوئی تھی۔ پھر اس شیخ نے پوچھا کہ آپ نے حدیثیں سنی ہیں؟ نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ اس طرح سے تیسرے، اس طرح سے چوتھے، پانچویں، 10 شیوخ نے 10 حدیثیں آپ کو پڑھ کر سنائے جس کے متن اور سند میں تبدیلی کی گئی تھی، اور 10 شیوخ کے 10 حدیث یعنی 100 حدیثوں کے بارے میں امام بخاری نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا۔ ہم بھی بڑی حیرت زدہ کہ 100 حدیثوں میں امام بخاری کوئی حدیث نہیں جانتے۔ اب سارے مشائخین بھی، عوام بھی تو عادت ہے غسل کرنے، کان میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ صاحب ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کو حدیث بہت یاد ہے، یہاں 100 حدیثوں میں کوئی حدیث یاد نہیں۔ جب کچھ آواز محفل میں گونجنے لگی، جو کہ سب شیوخ تھے، امام بخاری معذب کھڑے ہوئے اور مشائخین بصرہ کے سامنے پیش کیا کہ حضور میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے۔ کہ ہاں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہ آپ نے جو حدیثیں بیان کی وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں ان حدیثوں کو اس طرح جانتا ہوں، میں ان حدیثوں کو اس طرح جانتا ہوں۔ اب امام بخاری نے شروع کیا، پہلے شیخ جو کھڑے ہوئے تھے
उन्होंने जो पहली हदीस बयान की थी उसमें जो मतन और सनद में तब्दीली की थी, इमाम बुखारी ने उसकी मतन और सनद को सही करके बिल तरतीब 1 से लेकर 100 तक सारी हदीसें सही करके पढ़ के सुना। ये इमाम बुखारी का हाफिज़ था। इसलिए जब आपने आपको इस काम के लिए मुंतखब करवा दिया। दुनिया ये बुखारी शरीफ है, बस फर्क ये है कुरान की तिलावत करने के लिए शरीयत ने हमें पाबंद किया है कि बावजू होकर कुरान की तिलावत करें, यानी बगैर वजू के कुरान को सुना, ठीक है, ये अहकाम शरीयत, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ इमाम बुखारी की इश्क मोहब्बत और सरकार की बारगाह में कबूलियत के हवाले से ये कहता हूँ, वो अहकाम शरीयत है, ये अहकाम इश्क है कि बुखारी शरीफ को जब भी पढ़ो तो बावजू होकर पढ़ो। इसका खैर, इसका फैजान तुम्हारे वजूद पर तारी होगा और इसका पढ़ना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह पाक हम सबको बुखारी शरीफ की बरकतें, पढ़ने की बरकतें, सुनने की बरकतें अता फरमाए और इसका अज्र हमें दुनिया व आखिरत में अता फरमाए। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।